شفاقت حسین، آپ سنائیے سبق۔ کل کا سبق کون سنائے گا آپ؟ جی، ڈاکٹر سید عمر فاروق جی استاد محترم، حضرت سبق سنائیں گے آپ؟ جی بالکل، جی مجھے 5 سیکنڈز دیجیے پلیز، میں یہ دروازہ لاک کرتا ہوں، بچے آتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی سنائیے۔ میں ذرا وہ قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک بلا شبہ یقیناً صدق اللہ رسول، صدق اللہ، اللہ نے سچا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، رسول ہو رؤیا بالحق کے، حق کے ساتھ۔ لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام، ل بھی لگ گیا اور آخر میں نون بھی لگ گیا، تو یہ کہتے ہیں ضرور بالضرور آپ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اپنے سر کو، جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھیے۔ محلقین رؤوسکم، اپنے سر کو بالکل گنجا کر کے نا، وہ بلیڈ حلق کر کے منڈواتے ہوئے، مقصرین، یا کینچی سے کاٹتے ہوئے، لا تخافون، لا تخافون، اور چلیے ٹھیک لا، ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوئی اور سنائے بھی؟ ڈاکٹر فضیل عابد، آپ تھوڑا سنائیں گے حضرت؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو کل آپ نے بتایا تھا اس کے بارے میں جی آپ پوچھ، جی 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 کل کا سبق۔ اچھا، وہ جو اس میں شاید آپ نے ہمیں شرک فی العبادت کے بارے میں شاید بتایا تھا، میں نے اس کو ساتھ ساتھ لکھا تھا، اور یا شاید آپ نے پرسوں شاید آپ نے بتایا تھا اس کے بارے میں، دلیل کے بارے میں، کہ جو دلیل ہے وہ کیا کہتے ہیں، کل کا سبق ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا سے کل کا سبق، محمد رسول اللہ سے سنا دیں سر۔ اس میں وہ میں نے لکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں نے لکھا تھا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں ابھی کسی اور سے سن لیں، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں اور میں بتاتا ہوں، کہ مجھے یاد آ جائے گا، ویسے اگر کوئی بھائی بتانا شروع کریں گے تو مجھے بھی یاد آ جائے گا۔
کوئی اور سنائے گا بھی؟ کوئی تو سنا دو اللہ کے بندو. اچھا جی، لگتا ہے آپ سب نے اجماع کیا ہوا کہ نہیں سنانا، یہ یاد نہیں ہوا آپ سے. بھائی وقار اللہ آپ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی بالکل آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے. کل سبق ہم نے پڑھا تھا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا محمد بالحق. رسول اللہ سے سنائیے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف بیان کیا گیا. مختصر تعارف اس لیے ہے کہ آگے آپ کے شاگرد صحابہ کرام کا تعارف ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اور ان کی کامیابی آپ کی تعلیمات کی کامیابی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو کفار پر سخت ہیں. اس کی رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ کو ریکارڈنگ ملی تھی جی؟ ریکارڈنگ جی آپ کو مل گئی تھی سب کو؟ کل کے سبق کی ریکارڈنگ ملی تھی؟ یہ بھی نہیں کی تھی جی. جی گروپ میں شیئر تو ہوئی تھی. جی دوبارہ سے اسے سنیے، اور یہ سبق اہم تھا، اسے یاد کیجیے. ٹھیک ہے، جی تھوڑا سا 15 منٹ ہے، ہم دوسرا پڑھ لیتے ہیں. چار بات آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے چار اوصاف ہیں. جی یہ وہ چار اوصاف ہی بیان ہوئے تھے نا اس میں صحابہ کرام کے، اور آپ نے اس کی ایک ڈیٹیل یہ بتائی تھی کہ والذین معہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور حضرت جی عمر جی جو وہ جلال والے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفار پر زیادہ سخت تھے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ چار اوصاف، جن میں سے ایک بنیادی وصف ہے معیت والا، اور 3 اوصاف اسی بنیادی وصف کا اثر ہے. معیت رسول ملی تو کافروں پر سخت ہوئے، کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہے. معیت رسول سے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اور جس کی دل میں محبت ہو تو اس کے دشمن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. اس لیے محبت کو ایک نفرت لازم ہے. وہ محبت میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نفرت نہ ہو. محبت اللہ سے ہوگی تو اللہ کے دشمن سے نفرت ہونا ضروری ہے. محبت رسول اللہ سے ہے، اصحاب رسول سے ہے، تو پھر ان کے دشمن سے نفرت کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ان کے دشمن سے نفرت نہیں تو یہ محبت میں صداقت نہیں. اس نفرت کا اظہار ہو رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، جس کو اللہ نے اشداء علی الکفار سے بیان کیا. رحماء بینہم، جب سارا غصہ کافروں پہ نکلے گا تو پھر آپس میں مہربان بھی ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، جب یہ معاملات دنیاوی سیدھے ہوں گے تو تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. رکوع رکعا راکع کی جمع ہے، اور سجدا ساجد کی جمع ہے. پھر آگے کوئی عمل بھی مولانا اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا. ہر عمل میں اخلاص جزو لا ينفک ہے، شرط لازم ہے. اللہ نے صحابہ کرام کے اعمال کی گواہی تو دی، معیت رسول کی گواہی تو دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تو منافق بھی بیٹھتے تھے مدینہ المنورہ میں، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ اللہ نے رضا کا اعلان کیا، جن کی معیت کو قابل تعریف قرار دیا، جن کے اوصاف بیان کیے اللہ رب العزت نے، تو ان کے دل کی گواہی بھی دی. فرمایا کہ یہ دل کے سچے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ، اللہ سے فضل کو، ورضوانا، اور رضوان کو. فضل کا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے وہ اجر کو تلاش کرتے ہیں. اعمال صالحہ کرنے پر جو اجر ملتا ہے اس کو فضل کے ساتھ تعبیر کیا، فضلا من اللہ ورضوانا. اور رضوان اللہ رب العزت کی رضا جوئی کو وہ تلاش کرتے ہیں. یہ دو چیزیں اخلاص کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے گا تو وہ مخلص ہوگا تو کرے گا. تو اللہ رب العزت نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کی گواہی بھی دی، اور پھر فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، سیماہم ان کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر سجود سجدوں کے اثر سے ہے، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ علامت ہوگی. سجدے جب کوئی بندہ زیادہ کرے، نماز زیادہ پڑھے، تو اس کے چہرے پہ اللہ نورانیت کو ظاہر کرتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نشان سجدہ جو بار بار سجدہ کرنے سے ماتھے پہ بن جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. اس سے وہ نورانیت مراد ہے جو کسی بھی عبادت کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، نور ایمان کہہ لیں. اب قیامت کے دن ہوگا تو آپ نے وہ سورۃ الفجر میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کچھ قیامت والے دن کچھ چہرے مسکراتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، اور مسفرہ ہوں گے، بالکل روشن سفید چہرے ہوں گے. دنیا میں بھلے رنگ کالا ہے لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے ایمان کی وجہ سے چہرہ ان کا بالکل سفید ہوگا. دنیا میں بھلے رنگ سفید ہے، گورا ہے، لیکن قیامت والے دن اٹھے گا کفر کی سیاہی کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہوگا. قیامت انکشاف حقائق کی جگہ ہے، وہاں حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں. قیامت والے دن ہر ایک کی حقیقت ظاہر ہوگی، چھپی نہیں رہے گی. دنیا میں کس کے دل میں کفر، کس کے دل میں ایمان، کس کے دل میں کتنی سیاہی ہے اور کس کے دل میں کتنا نور ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. قیامت کے دن دل کا نور چہرے پہ آئے گا، اور قیامت والے دن دل کی سیاہی بھی چہرے پہ آئے گی. پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ مؤمن ہے. مؤمن ہے تو اتنا اس کے دل میں نور ایمان تھا، اس کے اعمال صالحہ کی یہ ویلیو اور قدر ہے. لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دنیا میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، سجدوں کا اثر بصورت نور ہے. نورانیت کا جو سجدوں کا اثر ہے وہ ان کے چہروں پہ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا. ان کے دل نور ایمان سے اتنے بھرپور ہیں کہ اب وہ نور ایمان جو قلب میں ہے، دل میں ہے، وہ چہروں پہ بھی نظر آئے گا. دوسری آیت کی تفسیر مفسرین کرام نے یوں بھی فرمائی کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے مراد خشوع و خضوع ہے. جب انسان اللہ کے لیے سجدوں میں جھکتا ہے تو اس کے چہرے پہ خشوع و خضوع آتا ہے. جو اندر میں اللہ کی خیشیت چھپی ہوئی ہے دل میں، اس خیشیت کا اثر چہرے پہ آئے گا. وہ اللہ کی ہیبت کا ڈر، وہ خوف. جیسے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان ہوتی تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ گھر سے یوں نکلتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہیبت سے ان کا رنگ بدلتا ہے. یہی حالت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جاتی ہے کہ مسجد میں یوں ہی قدم رکھتے تو سیدنا علی کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ اب اللہ رب العزت کے دربار عالی میں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. تو وہ جو خیشیت اندر ہے، اللہ کا خوف، سجدے کرنے کی برکت سے وہ ان کے چہروں پہ آیا ہوگا، ظاہر ہوگا. تیسری تفسیر ایک یہ بھی فرمائی گئی ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیماہم سے مراد وہ مٹی ہے جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتی، زمین سے انسان کی پیشانی پہ لگتی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے چہروں سے سجدوں کا اثر ظاہر ہوگا، یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. تو یہ مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. میں نے جو شروع میں تفسیر عرض کرتی وہ سب کو جامع ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے چہروں پہ وہ نور ظاہر کر دیا جو دنیا میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کا اور اعمال صالحہ کا ہے. اب وہ نور اتنا دل کے اندر بھرپور ہو گیا کہ اس کا بقیہ حصہ چہرے پہ بھی نظر آ رہا ہے. جیسے اب بھی ہم دیکھتے ہیں نا، بعض اولیاء، بعض علماء، بعض متقی لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ چہرہ بڑا نورانی ہے. ان کی نورانیت کا احساس ہمیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ وہ مقدس جماعت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی مثال تورات میں بھی موجود ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے. صدیاں گزر گئی، یہود نے، نصارہ نے تحریفات پہ تحریفات کی، اس کے باوجود بھی تورات میں، انجیل میں یہ الفاظ موجود ہے کہ فاران کے پہاڑ سے ایک ذات جلوہ گر ہوگی 10,000 قدسیوں کے ساتھ. وہ 10,000 قدسی کون ہیں؟
وہ 10,000 قدسی وہی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی معیت میں رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے وہ صحابہ جن کی تعداد 10,000 تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی بس اس صورت میں تورات و انجیل میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بھی تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ آپ بڑی تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات اس پر شاہد مل جائیں گے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص طور پر ہیں، کہ ان کی کتب کے اندر ان کی کیا کیا علامات تھیں اور کیسے انہوں نے پہچانا، کیسے امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم نے بیت المقدس کو بغیر جنگ کے فتح کیا، اور کیسے وہاں کے راہبوں نے اور وہاں کے علماء نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیکھ کر اپنی کتابیں کھول کر علامات دیکھیں اور دروازے کھول دیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان صفات کا حامل انسان اگر یہاں پہ آئے تو دروازے کھول دینا، اس لیے کہ تم اس پر کبھی بھی فتح نہیں حاصل کر سکتے، اس کے مقابلے میں تمہیں شکست ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، کزرع، کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جو کھیتی اپنی سوئی نکالتی ہے، وہ باریک سی کومپل، وہ باریک سی سوئی کی طرح جو دانے سے نکل کے زمین کو چیر کے باہر آتی ہے، فآزرہ، پھر اس نے اس کو قوی کیا، قواہ کے معنی میں مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، تو وہ اپنے تنے پر قائم ہوگی، یعجب الزراع، کھیتی والے کو، کسان کو پسند آتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ جلائے کافروں کو اس کے ذریعے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آخر میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ہمیں ایک کھیتی کے ساتھ سمجھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو کاشت کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیج بونے والے ہیں جو بعد میں ثمر آور درخت بنے۔ کھیتی شروع میں کمزور ہوتی ہے، ہوا چلے، آندھی چلے تو خدشہ ہے کہ وہ کومپل جو دانے سے باہر نکلی ہے وہ ٹوٹ بھی جائے، کمزور ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر زیادہ بڑھتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ، جڑوں کے ساتھ تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، فاستغلظ، پھر وہ اور تھوڑا بڑا پودا بنتا ہے تو اس میں مزید ترقی آتی ہے، مزید مضبوطی آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے تنے پر قائم ہو کر ایک بڑا شجر، ایک بڑا درخت بن جاتی ہے، اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں جس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جب یوں کھیتی بونے والا کاشتکاری کرتا ہے یا باغ لگاتا ہے، درخت بنتے ہیں، یہ کھیتی گندم کی صورت میں ہوتی ہے، کوئی بھی کھیتی آپ سمجھ لیں اس سے، تو کاشتکار کھیتی کی ہریالی دیکھ کر، زمین کا سبزہ دیکھ کر یا پھل دار درخت دیکھ کر جو اس نے باغ کی صورت میں لگائے، کاشتکار خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کاشتکار سے جو حسد کرنے والا ہوگا وہ اس کی سرسبز کھیتی کو دیکھ کے جلتا ہے کہ اس کی کھیتی اتنی بڑھ کیوں گئی۔ اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو سمجھایا۔ جیسے کاشتکار کی کھیتی، کاشتکار کی محنت اور کمائی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھیتی ہیں، حضور کی کمائی ہے۔ آپ ایک چیز کمائیں، کوئی چور ڈاکو اس کو لے کے جائے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھیتی صحابہ ہے، کمائی صحابہ ہے، جب اس کمائی پہ کوئی حملہ کرے گا تو کیا حضور کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی جس کو صحیح مسلم کتاب الجہاد میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فی الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر تو نے اس میری کمائی کو، میری جماعت کو آج تو نے ہلاک کر دیا۔ غزوہ بدر میں جب 313 صحابہ تھے اور مقابلہ 1000 سے تھا، اور ان 313 کے پاس اسلحہ نہیں تھا، نہتے تھے، تھوڑا سا اسلحہ تھا، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، دوسرے طرف 100 گھوڑے 700 اونٹ تھے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس تھے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس زرے کیا، ان کے پاس تو لباس ویسے بھی جسم پہ پورے نہیں تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج کے دن تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا
لا تعبد فی الارض ابدا، زمین پہ کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ پوری دین کی بنیاد صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اور کمائی کو 313 کی اس جماعت کو پورے دین کی بنیاد قرار دے کر اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت سے پہلے کمزور تھے، پھر مدنی دور آیا، مضبوطی آئی، پھر مدنی دور کے بعد شیخین کا دور آیا، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کا، تو یہ مضبوطی ایک تنا اور درخت کی طرح بن گئی۔ اور پھر جب سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو پھر یہ ایک ایسا شجر سایہ دار بنا کہ جس سے امت فیضیاب ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی اسی مثال کو دیکھیں، اللہ نے قزرن کہہ کر کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی، اخرج شطأہ، جس نے اپنی سوئی کو نکالا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا وقت ہے جب صحابہ کمزور ہے، تعداد تھوڑی ہے، اور تھوڑی تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کم ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہیں، سارے بیچارے مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ اللہ نے اس کو یوں شطأہ کے ساتھ تعبیر کیا۔ فآزرہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے، جب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور مدینہ جا کر پھر ایک ریاست قائم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو گویا صحابہ مضبوط ہو رہے ہیں جیسے کھیتی کومپل کے بعد پھر مضبوط ہوتی ہے۔ فاستغلظ، یہ دور ہے شیخین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر 2 سال اور چند ماہ خلیفہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 لاکھ مربع میل پہ خلافت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، روم فتح کیا، ایران فتح کیا، اور اس وقت کی 2 بڑی مادی طاقتوں کو سرنگوں کیا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، دور خلافت ان کا 10 سال تقریباً رہا، اور اس دور کے اندر اسلام اتنا زبردست مضبوط ہو گیا کہ جیسے درخت کا مضبوط تنا ہوتا ہے، پھر تیز آندھیوں سے بھی وہ گرتا نہیں ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اسلام ایک تنا آور درخت بنا۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، 22 لاکھ مربع میل کو بڑھا کر انہوں نے 44 لاکھ مربع میل کیا، اور اسلامی سلطنت کا دائرہ پھیلا۔ تنا آور درخت جب بڑھتا ہے تو پھر شاخیں دائیں بائیں نکلتی ہیں اور ایک شجر سایہ دار بن جاتا ہے، امت اس سے فیضیاب ہوتی ہے، لوگ اس کے سائے سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فاستوى علی سوقہ کے اندر وہی بیان کیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ اب جب یہ ساری کھیتی یوں بڑی ہے، پھلی ہے، پھولی ہے، وہ بیج جو اسلام کا اللہ کے رسول نے لگایا وہ تناور درخت بننے کے بعد شجر سایہ دار بنا ہے، تو حضور کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، حضور کو خبر ملتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، لیکن دشمن اسلام اس سے جلتا ہے۔ کھیتی صحابہ ہے، جلنے والا کافر ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال کر کے روافض کی تکفیر پر فتویٰ دیا کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین سے بغض رکھتے ہیں، اللہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل گئے، خدار اسلام سے خارج ہو گئے، ہارون الرشید کے زمانے میں۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ فتاوی کی کتب میں موجود ہے۔ تو لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ منہم کا جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، آپ انشاءاللہ نحو کے اندر پڑھ لیں گے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، یہ من بیانیہ ہے چونکہ پیچھے اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے اندر تمام ایمان والے جو حدیبیہ میں شریک تھے سب کے ساتھ ہی اپنی رضا کا اعلان کیا، اور انہی سب ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت پھر وعدہ کر رہا ہے، اور وعدے کے اندر اللہ نے ان کے ایمان کی پھر گواہی دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، ان کے اندر ان کے اعمال صالحہ کی گواہی دی کہ ان کے اعمال بھی اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ منہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، 2 وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے، بخشش کا وعدہ کیا، ایمان والے بھی ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں ان کے، لیکن اگر کہیں کوئی لغزش کمی کوتاہی ہوئی اللہ کہتا ہے بخش دی میں نے۔ جب جنت کا رب، جنت کا مالک و خالق کسی کو معاف کر دے اور بخشش کر دے، پھر کوئی بدتینت، بدبخت، بد فطرت انسان ان پہ انگوش زنی کرے اور ان پہ انگلی اٹھائے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اسی پہ واپس پلٹتا ہے، چاند تک نہیں پہنچتا۔
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات قدسیہ نسبت رسالت کی وجہ سے اتنے معظم، اتنے محترم، اتنے مکرم ہیں کہ ہر انسان مسلمان پر ان کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ضروریات دین میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی صحابہ اکرام سے تو اس نے اس لیے محبت کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو وہ بھی اس وجہ سے رکھا کہ اس کو در حقیقت مجھ سے بغض ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات قدسیہ وہ دین کی اصل بھی ہیں، ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو اللہ نے معیار بھی بنایا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریفیں کی، ان کے ایمان کی گواہی دی، اعمال کی گواہی دی، اخلاص کی گواہی دی، اور ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا، جیسے کہ سورہ فتح کے آخر میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیا سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ تھوڑا جلدی ٹائم پہ آ جائے کریں، بہت تاخیر سے آتے ہیں، ہمارے 10 منٹ تو اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں روزانہ۔ تو تھوڑا وقت پہ آ جائے کریں، ہمارا سبق ذرا چل جائے اور ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ انشاءاللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ غلط بولے صحیح بولے بس پورا کریں. میں خود پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے جو ٹیچرز جو ہے ان کو اسٹوڈنٹس فیڈ بیک نہیں دیتے، ان کو بہت برا لگتا ہے. وہ یہ سمجھتے کہ یا ہمیں ان کو سمجھا نہیں پا رہا یا یہ لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی تاثر ملتا ہے، اور انشاءاللہ ان چیزوں کی ہم احتیاط کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انٹریکشن کیا جائے. اور ہم ان سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے اگر آدھے گھنٹے کا ان کا لیکچر ہے تو وہ ہم سے 10 منٹ بعد بیچ میں تھوڑا سا پوچھ لیں کہ میں نے ابھی تک کیا بتایا، اور اسی طرح 1 یا 2 دفعہ پوچھ لیں گے تو اس سے بھی ذرا ہم لوگ حاضر رہیں گے، اور چیزیں بھی جو ہیں وہ کیونکہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل اسٹارٹ سے جب سب سمجھانا شروع کرتے ہیں تفصیل تو بالکل اسٹارٹ سے وہ کرتے ہیں اور پھر بالکل اینڈ پہ جا کے بریک لگتی ہے. تو جو لوگ نوٹس بناتے ہیں، سب میں نوٹس بناتا ہوں، کچھ باتیں اہم ہوتی ہیں اس کو نوٹ کر لیں، وہ پھر وہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بھی بیچ میں ہم سے 1-2 دفعہ پوچھ لیں جس طرح آج ان کے کہنے کے بعد، تو پھر بالکل حاضر دماغی رہی ہے. تو اس طرح بھی ذرا ہوتا ہے، انٹریکشن ہماری ان کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. آج حاضری بڑی کم ہے آپ حضرات کی. ایک اور کم ہو گیا استاد جی، 14 تھے اب 13 ہو گئے. 13 ہو گیا. 13 ہو گئے. اچھا چلو جی، مجھے لگ رہا ہے وہ کل والی بات جو ہے نا، جن کو لینی چاہیے تو انہوں نے تو لی نہیں ہے، تو باقی دوسرے جو ہے نا وہ اپنے اثر لے گئے ہیں. دوبارہ 14 ہو گیا الحمدللہ. جنہوں نے کل بات پوچھی تھی شفاقت حسین بھائی، وہ تو ماشاءاللہ موجود ہے، تو باقی دوسرے جو ہے وہ اس کا اثر لے کے وہ چلے گئے. اچھا یہ اسماء افعال سمجھ آ گئی تھی ماشاءاللہ. جی استاد جی. زبانی یہ یاد کر لیا نا، یہ الفاظ، یہ جو 7 الفاظ جو ہے وہ امر حاضر والے معنی میں ہے، اور 3 الفاظ فعل ماضی والے معنی میں ہے. یہ امر حاضر والے معنی میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایک تو رویدہ ہوتا ہے، اور ایک دونہ کا یہ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور علی کا بھی ہوتا ہے. اور نیچے جو ہے وہ امر حاضر فعل ماضی والے، اس کے اندر ہی ہاتھا ہوتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت، باقی تو کم ہی ہوتے ہیں. چپتانا سرعانہ یہ بھی کم ہی ہوتے ہیں. الفاظ استعمال عربی کے اندر بہت کم ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر مجھے لگ رہا ہے ایک جگہ یہ آیا، یہ ہی ہاتھا لما توعدون. تو باقی جو آپ استاد جی حافظ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا تو یہ الفاظ تھے جو اسماء افعال کے معنی میں آتے ہیں. یہ ہے تو اسم، لیکن معنی جو ہے وہ ان کا افعال والا ہوگا. اب اس کے بعد آ گیا ہے اسماء اصوات. نمبر 5 کے اوپر آ گیا اسماء اصوات. اسماء اصوات بھی بہت کم استعمال ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ اصوات یہ صوت سے ہے، صوت بولنے کو بولتے ہیں، آواز کو بولتے ہیں. تو یہ وہ اسماء ہے جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہو، جیسے اخ کھانسی کی آواز. اب یہ ایک طرح کی آواز ہوتی ہے، جیسے اف اف درد کی آواز اور کرب کی آواز. اسی طرح جو ہے بخ بخ خوشی اور مسرت کی آواز.
اسی طرح نخ نخ اونٹ بٹھانے کی آواز، غا کا کوے کی آواز، یہ جتنی بھی آوازیں ہیں، اب اس کے اندر جو ہے کوئی بھی آوازیں اس کے اندر ساری تو نہیں لے کر آئی، یہ تو مثال کے لیے چند ایک لے کر آگے ہیں، تو اس کے علاوہ بے شمار اس طرح کی آوازیں جو ہیں جو یعنی کہ نقل مقصود ہوتی ہے کسی کی، تو اب وہ بسا اوقات جو ہے یہ عربی کے جو شاعر ہوتے ہیں تو وہ شاعر اس طرح کے جملے بہت زیادہ استعمال کے اندر لے کر آتے ہیں، یہ امر حاضر والے، چونکہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کو عرب کے اندر شاعر بہت زیادہ عرب کے اندر مشہور ہیں، عرب کے اندر بہت زیادہ شعر و شاعری کی جاتی ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ بچے کو جو ہے نا وہ فی البدی جو ہے وہ اشعار بنا دیتے ہیں، سینکڑوں اشعار، تو یعنی کہ ایسے عرب جو ہے وہ اشعار کے ماہر ہیں، ان کے اندر جو ہے نا مشہور ہیں ایسے شعراء جو بڑے بڑے نامور شعراء، ایسا جیسے ہمارے ہاں تو ایک ہی مشہور، ہمارے ہاں تو ایک ہی اقبال، علامہ اقبال جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئے، تو اسی طرح جو ہے وہ چند ایک اور ہو گئے، لیکن عرب کے ہاں جو ہے ان کا بچہ فی البدی ایسے شعر بنا دیتا ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے۔ احسان اچھا، تو یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے نزول سے پہلے عرب کے ہاں شعر و شاعری کی جاتی تھی، جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا، اور پھر جو اس سے اچھا شعر بنا کر لاتا تھا تو خانہ کعبہ کے اندر اس کا شعر لٹکا دیا جاتا تھا، پہلے والا اتار لیا جاتا تھا، تو جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے سورۃ کوثر کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، تو کئی مہینوں تک جو ہے وہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کوئی یعنی کہ شعر بنا کر لے آئے، کیونکہ جو اس قرآن کی فصاحت کو سمجھ رہا ہے، جو عربی جانتا ہے، جو عربی کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا واقعتاً معجزہ ہے، کسی انسان کا جو ہے وہ کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، جو قرآن جو ہے، قرآن کے اندر اللہ نے چیلنج بھی کیا ہے کہ ایک صورت ہی چلو کم از کم اس طرح کی لے آؤ، قرآن مجید کی جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، تو آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی وہ ایک صورت نہیں لا سکے قرآن کے مقابلے میں، تو یہ بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں عرب کے اندر جو ہے پھر بھی یہ نہیں لا سکے، تو عرب والے جو ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی عرب جو ہے، کئی کافر جو ہے وہ قرآن سن کے جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے، انہوں نے کہا یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود قرآن سن کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت، تو یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عرب کے اندر کیونکہ شعر و شاعری بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ شعر و شاعری کی جاتی ہے، اس کے اندر وزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے اندر اس ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ رویدہ بلہا اور یہ جو نخ نخ یہ آوازیں بخا، تو ان کو یہ بہت ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس کے اندر شعروں والی جو کتابیں ہوں گی اس کے اندر اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ویسے جو ہے یہ الفاظ جو ہے یہ کم ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ ضرور ہیں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں الفاظ استعمال اس وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ اس کو اسماء اصوات کہتے ہیں، یہ جو کھانسی کی آواز ہے اور یہ اف کی آواز ہے یا کوئی بھی تکلیف کی آواز ہے، اس کو جو ہے وہ اسماء اصوات بول دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے چھٹے نمبر پر آگے اسماء ظروف، اسماء ظروف کے اندر پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظروف وہ کلمات ہیں جس میں ظرف زمان یا مکان کے معنی پائے جاتے ہیں، ظرف جو ہے یہ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے ظرف کسے کہتے ہیں، ہاں جی اردو کے اندر بھی سوال ہوتا ہے یار تیرا ظرف بڑا ہے، بہت بڑا، تیرا ظرف بہت بڑا ہے، تو بڑے ظرف والے انسان۔ ہاں یہ بڑا ظرف والا انسان اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ظرف جو ہے یہ بڑی سوچ والا، بڑی بوجھ والا ظرف۔ ہاں ظروف جو ہے اس کے اندر، جس کے اندر کسی، یا اس کو میں کیسے سمجھاؤں، کسی چیز کے اندر کوئی چیز واقع ہو، جیسے ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، اب یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزوں زمان زمانے سے ہے، اگر کوئی فعل زمانے کے اندر واقع ہوا ہے کسی زمانے کے اندر، اب اس کو ظرف زمان بول دیتے ہیں، اگر کوئی چیز جو ہے وہ کسی مکان کے اندر واقع ہوئی ہے، گھر کے اندر، میں گھر میں داخل ہوا، یہ تو ذات سے ظروف والا لگ رہا ہے، یہ تو ذات سے ظروف والا لگ رہا ہے ضرور والا تو آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا۔ ہاں جی
خیر یہ تو اب بھی پڑھاتے ہیں زوئے ضرور والا. تو ماشاء بہرحال جو ہے ہاں، تو بہرحال جو ہے میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی فعل ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. اگر کوئی چیز کسی مکان کے اندر واقع ہوئی ہے تو اس کو ظرف مکان بول دیتے ہیں. اگر کوئی چیز کسی زمانے کے اندر واقع ہوئی ہے تو اس کو ظرف زمان بول دیتے ہیں. مکان کے اندر میں گھر میں داخل ہوا، اب یہ گھر کے اندر یہ ایک مکان ہے، یہ کوئی جگہ ہے. گھر صرف گھر مراد نہیں، مکان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ سکول ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو، چاہے کوئی مکان کے اندر جو چیز واقع ہوئی ہے اس کو ظرف مکان بول دیتے ہیں. اور اگر کوئی چیز زمانے کے اندر واقع ہوئی ہے، مثال کے طور پر زمانے کے اندر کیسے واقع ہوگی، میں کل کو آؤں گا. اب یہ کل جو ہے یہ ایک زمانہ ہے، یہ کوئی مکان نہیں ہے، کل کوئی جگہ کا نام نہیں ہے کل، بلکہ یہ ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے. میں پرسوں کو آیا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ جو پرسوں کو آنا ہے یہ ایک زمانہ ہے، تو زمانے کے اندر یہ فعل کو واقع ہونا ہے، اس کو ظرف زمان بول دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو دونوں کی جو ہے نا وہ تعریف کر دی. تو اب ان کے لیے جو ہے یہ الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. جو چیزیں زمانے کے اندر واقع ہوتی ہیں اس کے لیے کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں ظرف مکان، اس کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب ان کو جو ہے وہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے زمان کو بیان کر دیا، جو چیزیں جو ہے وہ زمانے کے اندر جو واقع ہوتی ہیں. جیسے اس کے اندر میں نے ایک مثال دے دی آپ کو، کل. اب یہ کل جو ہے وہ ایک زمانہ ہے، یہ کوئی مکان کا نام نہیں، کسی جگہ کا نام نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے لکھ دیا یہ اذا. کون کون سے الفاظ لکھے ہیں اس کو تھوڑا مجھے تو صحیح نظر نہیں آ رہا. پڑھے ہیں کون کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی کتاب کھولتا ہوں. یہ لکھے ہوئے جی از، اذا، ہاں جی متی، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، عوض، قبل، بعد. ہاں جی، یہ سارے جو ہے وہ زبان کے استعمال ہوتے ہیں. از، اذا. اب از کا مطلب ہوتا ہے جب. اب یہ جب جو ہوتا ہے یہ ایک زمانہ ہوتا ہے، یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جب تو آئے گا تو اس وقت جو ہے نا میں آؤں گا، جب تو کھائے گا تو اس وقت میں کھاؤں گا. تو یہ از کا مطلب ہوتا ہے جب. اور اسی طرح اذا کا مطلب ہوتا ہے کب. اذا کا مطلب غالباً نہیں، اذا کا مطلب بھی جب ہی ہوتا ہے. از اور اذا کا غالباً دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ایک ہاں جو جی، ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک ہاں مستقبل کے لیے استعمال. مستقبل کے لیے. وہ آگے لکھا ہوا ہے، ایک ماضی کا معنی ایک ہی ہے لیکن ایک ماضی کے لیے لکھا ہوا ہے نا. تو اسی طرح متا ہے، متا کا معنی ہوتا ہے کب. کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے. اب یہ کب، آپ کب آؤ گے، یہ کب جو ہے یہ ایک زمانے کے اندر ہے نا. کب آنا، یہ آنا جو ہے کب آؤ گے، یہ زمانے کے اندر ہوگا، یہ کسی جگہ میں نہیں ہوگا. کب جو ہے وہ. اسی طرح کیفا، آپ کیسے ہیں. اسی طرح ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، اعوذ، قول، وزن، سب کی تعریف آگے لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس ماضی کے لیے ہے، اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اگر مستقبل کے اوپر بھی داخل ہو جو پھر بھی ماضی کا معنی دے گا. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں. جئتک اذ طلعت الشمس اور وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ. اب ان کا ترجمہ ہے جئتک، میں آؤں گا، کا تیرے پاس. جئت یہ ماضی کا صیغہ ہے، جئت میں آؤں گا. کاف ضمیر جو ہے یہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، منفوع متصل ہے، مجرور متصل کی ہے یا منفصل کی ہے، یہ کاف ضمیر کون سی ہے، کون بتائے گا؟ یہ استاد جی مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل تو نہیں ہے یہ. مرفوع کہاں متصل، آگے نا، کہاں مرفوع آگے. مرفوع متصل تو نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے. مرفوع متصل نہیں ہے. کوئی اور بتائے. اس میں وہ آتا نہیں ہے استاد جی، ضربا کا، وہ اس طرح آتا نہیں ہے. نہیں وہ آتا تو ہے لیکن یہ مرفوع متصل نہیں ہے. منصوب متصل ہے پھر. منصوب متصل ہے. مرفوع متصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیر فاعل بن رہی ہے. مرفوع کا جی جی آپ وہ دوسرا، بھول گیا میں. مرفوع کا دوسرا نام آپ ذہن میں رکھیں، فاعل بن رہی ہے. مرفوع فاعل، منصوب مفعول. اب یہ جی تو کے اندر فاعل تو میں ہوں، آپ تو فاعل نہیں ہے. آنے والا جو ہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں آیا ہوں نا. جی تو میں آیا. اب اس کے اندر انا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاف ضمیر مرفوع نہیں ہو سکتی، یہ منصوب ہوگی. تو منصوب ہوگی تو پھر یہ منصوب کی ضمیر ہوگی، مفعول ہوگی تو منصوب کی ضمیر ہوگی. تو یہ منصوب متصل کی جی ضمیر جی ہے. جی ہاں جی استاد جی وہ مرفوع اس میں آ جاتا ہے فعل ماضی کی، وہ پہلی مکمل جو ہاں گردان ہے. پہلی مکمل گردان ہے وہ مرفوع کے اندر آ جاتی ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. جی جی وہ بس تھوڑے سے مغالطہ ہو گیا.
ہاں جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو باقی جی بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے. وہ مغال تو مثال آپ نے صحیح دی تھی، وہ آپ نے جو آپ نے کہا تھا نا ضربہ نہیں، وہ مثال آپ نے صحیح دی تھی. جی تو جی وہ مجھے یاد تھا نا، وہ پورا ٹیبل اس طرح کا تھا. ہاں جی ہاں جی ایسا ہی ہے. تو بہرحال پھر بھی آپ کو جو ہے نا 100 میں سے 100 نمبر پورے مل گئے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو. جی جی جزاک اللہ. اچھا، جئتو کا میں آؤں، جئتو کا آیا میں تیرے پاس، اذ طلعت الشمس جب سورج طلوع ہو گیا. یعنی کہ یہ ماضی کے لیے ہے کہ میں آ گیا تیرے پاس جب سورج طلوع ہوا تھا، اس وقت میں آیا تھا، اس کے بعد اس سے پہلے نہیں آیا، سورج طلوع کے وقت میں آیا تھا. تو یہ ماضی کا ہی ہے نا، جب تیرے پاس میں آیا تیرے پاس جب سورج طلوع ہوا. تو اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ جب سورج طلوع ہونے والا ہے، میں آیا تیرے پاس جب سورج طلوع ہونے والا ہو. تو یہ ماضی کے معنی میں جو ہے نا یہ یعنی کہ آتا ہے اگرچہ مستقبل کے اوپر داخل ہو. وہی یعنی کہ جئتو کا وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ میں آیا تیرے پاس اس حال میں کہ جب سورج طلوع ہو رہا تھا یا سورج طلوع یعنی کہ ہونے والا تھا. پھر آگے جو ہے وہ اذا کی مثال دے دی، اذ اذا. اب میرے پاس جو ہے وہ اذا کا انہوں نے وہ تلفظ جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، تو آپ کے پاس بھی یقیناً غلط لکھا ہوگا. زال کے اوپر جو ہے وہ سکون ڈالا ہوا ہے، حالانکہ زال کے اوپر جو ہے وہ سکون نہیں آئے گا، زال کے اوپر زبر آئے گی. اذا سمجھ آ گئی؟ آپ اوپر دیکھیں گے ظروف زمان میں تو وہاں جو لکھے ہوئے ہیں وہاں اذا کے زال کے اوپر زبر ہے، اور یہاں جو نیچے لکھا ہوا ہے یہاں زبر ہے کہ سکون ہے اوپر؟ اذا کے زال کے اوپر سکون ہے یا جزم لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ سکون ہے. ہاں سکون لکھا ہوا ہے، غلط ہے، ادھر زبر آئے گی. اذا ماضی کے لیے آتا ہے، اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اگر ماضی کے اوپر داخل ہو تو وہ ماضی جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب. اب اذا جو ہے یہ ماضی کے اوپر داخل ہوا ہے، جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے، جاء یجیء اس کا مضارع جو آئے گا وہ یجیء آئے گا، جاء یجیء. اب یجیء مضارع ہے، جاء ماضی ہے، ماضی کا بھی پہلا صیغہ ہے. تو ابھی اس نے ماضی کو مستقبل کے معنی میں داخل کر دیا. جب آئے گی اللہ کی مدد، آئی تو نہیں ہے ابھی، جب اللہ کی مدد آئے گی. اب یہ جاء کا مطلب تو ماضی کا ہونا چاہیے، جب آ گئی اللہ کی مدد تو ماضی کے اندر. تو حالانکہ یہ ماضی کے یعنی کہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن شروع میں جب اذا شامل ہو گیا تو اب اس نے جو ہے وہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیا. تو اس کا ترجمہ اب آ گئی نہیں کریں گے بلکہ آئے گی کریں گے، جب اللہ کی مدد آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور آتی کا اذا طلعت الشمس، آتی کا آیا وہ تیرے پاس، آئے گا وہ تیرے پاس، اذا طلعت الشمس جب سورج طلوع ہوگا. وہ تیرے پاس اس وقت آئے گا جب سورج طلوع ہوگا. تو یہ آتی کا جو ہے اس کا مطلب بھی جو ہے وہ آنا ہوتا ہے، جئتو کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے، جاء یجیء کا مطلب. اچھا حضرت صاحب اس میں یہ بھی تو ہے کہ وہ جب وہ یہ والی بات کر رہا ہے کہ وہ آئے گا جب سورج طلوع ہوگا، تو اس میں بھی وہ زمانے کی بات ہی کر رہا ہے نا، وہ ایک وقت پہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو اس میں وہ دونوں میں ہی کہیں نہ کہیں زمانے کی بات کر رہے ہیں. جس طرح اللہ کی مدد آپ پہنچی تو کسی زمانے میں آئی ہوگی، اور اسی طرح وہ آئے گا جب سورج غروب ہوگا یا ہاں تو یہ طلوع ہوگا. زمانے کی بات ہی کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو یہی جی کر رہے ہیں، یہ جی ظرف زمان ہی ہے. جی بالکل ہاں بالکل جی سمجھ میں ہاں آیا. ہاں تو یہ ظرف زمان ہی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ظرف مکان تو نہیں پڑھ رہے. ظرف جی جی مکان تو انشاءاللہ بعد میں شروع کریں گے، ابھی تو وہ زمانے جی کی بات ہی چل رہی ہے. جی اچھا، بالکل. اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، اس کی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ صفحہ آگے چینج کریں گے تو اس کی مثال صفحہ چینج کریں. کبھی مفاجات کے لیے کہ مناجات کے لیے؟ مفاجات کے لیے لکھا ہوا ہے. کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، خرجت میں نکلا، فاذا السبع واقف بس اچانک درندہ کھڑا تھا. اب یہاں فاذا کا مطلب جو ہے جب نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت جو ہے اس کا اذا کا فاذا کا ترجمہ جو ہے بس اچانک اس کا کر دیں گے. اچانک سبع واقف، واقف کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، سبع کا مطلب درندہ.
میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک زمانے کی بات ہی ہو رہی ہے کہ میں ایک زمانے کے اندر نکلا تو وہ جو ہے نا وہ درندہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ بھی اضاء کے جو ہے نا انہوں نے ایک مثال دے دی. پھر آگے لکھا ہوا متا. متا جو ہے یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے. شرط کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شرط کسے کہتے ہیں. ہاں جی شرط کا تو معلوم ہے نا, شرط کسے کہتے ہیں. جی استاد جی. ہاں کوئی شرط لگاتا ہے تو یہ کام کرے گا تو میں کروں گا, یہ شرط ہے اور جزا ہے. شرط اور جزا اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے نا. یہ شرط جو ہے نا یہ شرط کے لیے آتا ہے. تو اور دوسرا جو ہے وہ استفہام, تو سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں استفہام. استفہام میں وہ ہوتا ہے اس میں سوالیہ آ جاتا ہے. ہاں استفہام جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے. استفہام کے لیے جو ہے وہ جملہ استفہامی آگے اور بھی استفہام کے لیے الفاظ آئیں گے. کون کون سے استفہام کے لیے آپ استعمال لے آ سکتے ہیں, جیسے کسی سے آپ نے نام پوچھنا ہو, ما اسم کا, آپ کا نام کیا ہے, یا آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اب اس میں جو ہے ما استفہام کے لیے ہے, ما نفی کے لیے بھی نہیں ہے, ما موصولہ کے لیے بھی نہیں ہے. ما کی دو قسمیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, ایک صرف میں پڑھی ہوئی ہے, ایک نحو میں پڑھی ہوئی ہے. صرف میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ ماضی کے اوپر ما لگایا تو نفی کے معنی بن جائے گا, ما ضربا نہیں مارا. اور ایک میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ ما موصولہ وہ جو کہ, اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا وہ جو کہ. اب یہ دو تو ما آپ نے پڑھے ہوئے تھے, یہ تیسرا ما جو ہے یہ ایک اور بھی ما آتا ہے, وہ استفہام کے لیے آتا ہے. ما اسم کا, ما کا مطلب ہو جائے گا کیا. ما اسم کا, تیرا نام ما کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے. تو یہ کیا جو ترجمہ ہے استفہام کا, سوال کا, یہ ما کا ترجمہ ہے. یہ تو اس کا یہ ما کے تین چیزوں کے لیے ہی آتا ہے. یہ ما یا تو نفی ہوتا ہے, یا موصولہ ہوتا ہے, یا استفہامی ہوتا ہے. تو یہ تین چیزوں کے لیے ہی آتا ہے, اس کے علاوہ ما چوتھی چیز کے لیے نہیں آتا. اچھا یہ میں نے مثال دے دی آپ کو, لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ظرف زمان کی کر اس رہے میں ہیں. فرق ہاں جی ان تینوں ما کے اندر فرق کیا ہے. فرق تو ترجمے کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے. جو ترجمہ وہاں فٹ آ رہا ہوگا تو وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں ما کا ترجمہ کون سا فٹ آ رہا ہے. اگر فعل کی ماضی کے اوپر ہوگا تو بسا اوقات فعل ماضی کے اوپر بھی ما موصول آ جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے شروع میں بھی ما موصول آ جاتا ہے. تو فرق تو اس کا ترجمہ آپ کر کے دیکھیں گے, دونوں ترجمہ کر کے دیکھ لیں, جو ترجمہ فٹ آ رہا ہے تو وہی ترجمہ جو ہے ما جو ہے نا وہ جو ترجمہ فٹ آ رہا ہے. جو سوالیہ استفہام کے لیے آتا ہے نا وہ کم آتا ہے. استفہام کے لیے ما بہت کم آتا ہے. استفہام کے لیے زیادہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر وہ حل اور حمزہ یہ استعمال ہوتے ہیں. چونکہ ما وہ دوسرے دو معنی کے اندر اور بھی آتا ہے, اگر اس کو استفہام کے لیے لے کر آئیں گے تو ذرا کنفیوژن بڑھ جائے گی. تو اس لیے استفہام کے لیے آتا تو ہے لیکن بہت کم آتا ہے. تو باقی دو ما موصولہ اور نفی کے لیے ہی زیادہ آتا ہے. تو وہ آپ ترجمے کے اعتبار سے آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں ما منفی کے لیے ہے یا موصولہ کے لیے ہے. استفہام کے لیے چونکہ اور چیزیں آ جاتی ہیں نا, ما کا جو معنی ہے کیا, حل کا بھی معنی یہ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ حمزہ کا معنی بھی وہی ہے. حمزہ کا جو معنی ہوتا ہے نا اس کا معنی بھی کیا ہی ہوتا ہے. تو حل کا معنی بھی کیا ہی ہوتا ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ حل بھی لگا دیتے ہیں. حل اسم کا, آپ کا نام کیا ہے, تو وہ حل کسی اور جگہ کے یعنی کہ ہوتا ہے. تو آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ دوسری طریقہ تو نصریہ بھی اور کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے اندر آ جائے گا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ما بہت کم استعمال ہوتا ہے استفہام کے لیے, ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. تو دوسرے دو معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس دو کے اندر سے فرق نکالنا آسان ہے, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. جس طرح استاد جی ما دین ہوگا, ما حضرت دین ہوگا. ہاں جی یہ متا, یہ متا جو ہے متا, یہ تو کب کے لیے بھی آتا ہے. متا حاصل وعد ہو, ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ تو متا شرط اور استفہام, تو وہ استفہام ہی ہے نا. متا وہاں استفہام کا ہے, اللہ کی مدد کا متا حاضل وعد, تو وہاں کب وہی ہے نا, جب کب آئے گا وہ استفہام کے لیے ہوگا. اب یہ سوال ہی پوچھا جا رہا ہے نا کب آئے گا, وعدہ کب پورا ہوگا, تو یہ سوال ہی کیا جا رہا ہے, یہ استفہام ہی تو ہے. تو جو آپ نے کہا ہے متا حاضل وعد استاد جی عربی میں متا بھی کہتے ہیں. سمجھ گئے حضرت, سمجھ گیا میں. متا, متا متا اچھا متا, متا تو یہ جو عربی ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھے, جو موجودہ عرب کے لوگ ہیں, آپ یہ عربی پوری پڑھ کے عرب کے اندر چلے جائیں, آپ کو وہاں ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گی ان کی. انہوں نے ساری عربی کو بگاڑا ہوا, اس کو بولتے ہیں عامی عربی. یہ عربی کا انہوں نے لغت بگاڑ دی ہے, وہ آپ کی ساری زبان سمجھیں گے. آپ اگر متا رو, ہاں آپ کی وہ زبان, اگر آپ فصیح عربی بولیں گے تو وہ آپ کی ساری زبان سمجھیں گے. تو وہ جب بولیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ ان کی عربی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہے. اگر ان کی عربی آپ نے سیکھنی ہے تو وہ آپ 1-2 مہینے کے اندر ان کی عربی سیکھ سکتے ہیں.
روح वो बोल देते हैं जाने को, मतलब मिता बोल देते हैं कब को, और नुस बोल देते हैं हम आधे यहाँ को। कह रहे हैं ना मा इसमु का, हाँ जी, वहाँ पे वो कहते हैं मसमुख। मसमुख बोलते हैं। और इसी तरह जो है निसब को जो है वो नुस बोल देते हैं, अईना को वो वैन बोल देते हैं, वैन अईना को जुमला उन्होंने बिगाड़े हुए हैं। माँ को वो माँ उन पानी को बोलते हैं ना, वो माँ को मोया बोल देते हैं, मोया वैन मोया, वैन मोया। अब न वैन अरबी के अंदर है ना मोया अरबी के अंदर है। अईना माउन, अईनल मा, पानी कहाँ है, अईनल मा, अब वो कहते हैं वैन मोया, पानी की तरह। इसी तरह जो है वो निसफ है अरबी के अंदर, वो कहते हैं नुस। उस जुमलों को जो है ना वो बिगाड़ा हुआ उन्होंने। रोह जो है वो कहीं भी नहीं है, ऐश, वो उन्होंने हर वो सारे इस्तिफाम को उन्होंने खत्म करके उनके पास सिर्फ इस्तिफाम का एक ही सीगा है, ना हमजा है, ना हल है, ना मिता है, ना उनके पास इस्तिफाम के लिए एक ही सीगा है, ऐश। ऐश, लैश और ऐश, लैश और ऐश, लेश और ऐश, सही कह रहे हैं। लैश और ऐश, ये दो ही सीखे। लैश नफी के लिए है, कोई बोल रहा है यानी कि नफी उन्होंने जहां भी लेके लैश लैश। तो ऐश जो है वो कहाँ, ऐश का मतलब क्या, क्या यानी कि कोई भी सवाल पूछो ना ऐश हो उसको मतलब क्या है। तो ये उनके पास ये दो तीन चीजें उन्होंने बिगाड़ा हुआ अरबी को, तो उनके ऊपर हम क्या ना करें। तो ये आप मता तक जो है ना वो याद कर लें। मता इस्तिफाम के लिए भी और शर्त के लिए भी है। मता तसुम अतुम, जब तू रोजा रखेगा मैं रोजा रखूंगा। ये शर्त की मिसाल है। मता तुसाफिरू, आप कब सफर करोगे, ये कब जो इन्होंने बताया ना जो कब। अच्छा, जब इस शर्त के लिए होगा तो उस वक्त इसका माना जब होगा, जब इस्तिफाम के लिए होगा उस वक्त इसका माना कब होगा, तुम कब सफर करोगे, इस्तिफाम की मिसाल है। यहाँ तक जो है ना आप तकरार कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे वैसे आपसे यानी कि आपसे एक थोड़ी सी तकरार करनी है। वो ये करनी है कि मैं, क्योंकि मैंने भी 4 दिन हुए हैं तो मैंने शुरू किया हुआ है वो शुरू से इसको पढ़ना, तो मैं आज जो है वो इस तरह हाथ पढ़ रहा था, उसमें वो माँ और ला भी आया था। उसमें माँ में ये लिखा हुआ था कि जब आपको किसी चीज से मना रोका जाता है, और ला का मतलब ये है कि जब आपको किसी काम करने से, यानी कि ला का मतलब ये नहीं करना, और माँ का मतलब है कि ऐसे नहीं करोगे। ये भी तो यहाँ पे बात हो रही थी ना, माँ और ला की। किसी ने ये पूछा कि माँ दीनू का, जिसने पूछा कि आपका दीन को कौन, दीन क्या है आपका। तो वो माँ और ला जो है वो, ये और माँ और ला केवल ये वाली बात नहीं हो रही थी। नहीं, ये ला तो इसकी ला की तो नहीं समझ आई, लेकिन अभी ये हमें मुख्तसर बता रहे हैं। आगे उस्ताद जी बता रहे हैं कि आगे जाके आपको इंशाल्लाह तफसील से सारा समझाएंगे। ठीक है, हाँ। ये जब वो बता रहे थे जी 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 जी, लेकिन वो आपको माँ वाला वर्ड याद आ गया जो उसमें सराफ में जो माँ लिखा हुआ है, उसमें ये है कि जब आप किसी चीज से रोका जाए, माँ। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो आप कह रहे हैं उसको इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। मुरी बिलाल साहब आ गए हैं तो हमसे सबक पढ़ लें। वो जो आप माँ वाली बात कर रहे हैं ना, वो नफी और मनफी हाँ के अंदर मेरा ख्याल से ये आ जाता है, क्यों साजी? ये हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने आपको बताया नफी, वो फिल मादी के नफी, ऊपर दाखिल होगा तो नफी, वो उसको नफी आप और जो है ना, मनफी। हाँ, बाद में उसका सवाल कर लीजिएगा, ग्रुप के अंदर पर्सनल में कर लें या बाद में जी कर जी। लें। अब बिलाल साहब जो है ना वो इंतजार में है आपके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी कैसे हैं, कैसे हाल वाले आप अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के? साजी, अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से हैं उस्ताद जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी भाई, कोई सुना सकता है अल गीबत अशद्दु मिन औज़ु ज़िना, बिल्लाहि ज़िना मिनश से ज्यादा शैतानिर सख्त क्यों है गीबत? बाकी हजरात से गुजारिश है कि वो अपना मैक बंद कर लें। जी, मैं मुख्तसर सा आपको बताऊंगा, और जो जी मुझे जी, बताएं बताएं, जी बिल्कुल जो जरूर याद है, बताएं। बिल्कुल वो आपने जो कल सबक पढ़ाया था उसमें आपने बताया था कि ये जो गीबत है ये ज़िना से भी बढ़कर है, और आप अगर किसी के बारे में गीबत कर रहे हैं तो आपको ये इस चीज़ को देखना है, अगर ये बात उसके सामने हो तो उसको बुरी लगेगी तो फिर ये गीबत है, और अगर उसमें वो वाली बातें नहीं हैं तो वो फिर बहतान है। और दूसरे नंबर पे आपने ये भी बात जिक्र किया था कि अगर आप किसी की इस्लाह के लिए किसी को कोई बात बता रहे हैं तो वो फिर गीबत के मायनों में नहीं आती।
جی اچھا یہ بتا دیں غیبت کیوں سخت کہا گیا ہے زنا سے، جبکہ زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے؟ استاد جی میں بسم بتاؤں اللہ یا جی جی بتائیں جی بھائی عبداللہ بن عباس ضرور بتائیں۔ جی استاد جی یہ اس طرح کہ کل آپ نے بتایا تھا کہ یہ زنا سے زیادہ سخت اس لیے ہے کہ آدمی زنا کو تو گناہ سمجھتا ہے کہ اس سے توبہ بھی کرتا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے اور غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے توبہ بھی نہیں کرتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ شاباش جی وقار اللہ بھائی۔ جی آپ نے بتایا تھا کہ الغیبت و غیبت اشد سخت ہے زیادہ من الزنا، زنا سے، اور غیبت ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو سامنے اگر اس شخص کے کی جائے سننے والا اسے پسند نہ کرے تو وہ غیبت ہے، یعنی اگر ایک عادت اس میں موجود ہے اور اس کے سامنے بیان کر دی جائے تو وہ اس پہ برا منا جائے گا، لیکن ہم اس کے پیٹ پیچھے اگر بیان کریں تو وہ غیبت ہے۔ لیکن اگر اس میں وہ بری عادت موجود نہیں ہے، ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان باندھا جاتا ہے، اور بہتان جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت اس لیے شاباش زیادہ سخت ہے کیونکہ ہم زنا کو تو گناہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ تو توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے نہ اس پہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس کا عذاب تھا کہ اس جی جی اس کا عذاب مردہ بائی کا گوشت کھانے کے برابر، جس طرح انسان اپنے مردہ بائی کا گوشت کھاتا ہے اس طرح غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے، اور یہ حقوق العباد اچھا میں اس سے کی ہے۔ کوئی اور وجہ؟ ہاں شاباش یہ وجہ آپ بتا دیں جی۔ یہ حقوق العباد غیبت میں زیادہ سے ہے، سخت ہے۔ جی یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک انسان جس کی غیبت کی جائے اس سے معافی نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، تو حقوق العباد تب بھی معاف ہوتے ہیں جب انسان معاف کر دے۔ حضرت میرا ایک سوال ہے، جی جی حضرت یہ زنا پہ جو حد لگتی ہے، رجم ہوتا ہے، 80 کوڑے ہوتے ہیں، تو اگر یہ غیبت اتنا سخت ہے تو اس پر جو ہے کیوں کوئی سزا نہیں ملتی دنیا میں؟ غیبت کی سزا تو یہ تو پھر یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتے ہم پر، گناہ بھی کرتے ہیں عذاب نہیں آتے۔ یہ اس اعتبار سے نہیں کہا گیا کہ غیبت زیادہ سخت ہے کہ زنا سے زیادہ سخت ہے کہ زنا میں تو 80 کوڑے لگتے ہیں، یہاں نہیں ہے، تو پھر تو غیبت زنا سے کم ہو گئی، غیبت کا گناہ زنا سے کم ہو گیا۔ وہ ایک حد رکھی گئی ہے تاکہ انسان زنا سے باز رہے، زنا کے قریب نہ جائے، وگرنہ اس کی اخروی تو سزا بیان کی گئی، دنیاوی سزا تو بیان نہیں کی گئی کہ غیبت جو انسان کرے گا تو قیامت کے دن پھر اس کے ساتھ دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا، جیسے قرآن میں ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمازہ لمازہ، ہمازہ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، لمازہ کہتے ہیں سامنے سے کسی کو برا بلا کہنا، پیٹھ پیچھے سے کسی کی برائی کرنا وہ غیبت میں شامل ہو گیا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالا اخلدا، آخر میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، یہ نا کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ڈالا جائے گا، وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے۔ اب اللہ کی آگ کون سی ہے، کیسی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں آگ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آگ وہ ہے تپش گرمی جو سورج کی ہوتی ہے، ایک آگ جو ہم جلاتے ہیں گیس کی صورت میں نکلتی ہے، یا
لکڑیوں کو جلایا جائے تو وہ آگ، ایک آگ یہ ہے، ایک گرمی یہ ہے، ایک انسان کے اندر گرمی ہے جس کو بخار کہتے ہیں۔ بخار انسان کو ہو جائے تو انسان کو سکون اطمینان نہیں ملتا، تو یہ بخار انسان کو جب ہوتا ہے تو مسامات کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے، تو اللہ کی جو آگ ہوگی وہ اسی بخار کی شکل میں ہوگی، کہ اس کو دی جائے گی سزا جو غیبت کرتا ہے، ہمازہ تلو مازہ، سامنے کسی کو برا بلا کہا اس کو اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی یعنی غیبت کی تو اس کو سزا ملے گی، بخار ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو دل پہ اثر کرے گی۔ دنیا کی آگ بھی تو دل پہ اثر کرتی ہے، لیکن دنیا میں انسان کو اگر ڈالا جائے آگ کے اندر تو آگ دل پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس انسان کو موت آ جاتی ہے، جس پر اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ دل پر آگ لگی ہے کہ نہیں لگی، پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ جہنم میں تو موت نہیں آئے گی، وہاں آگ اثر کرے گی دل پر، اور انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ایسی ہوگی ان پر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی بخار تو مسامات کی شکل میں نکل جاتا ہے، لیکن وہ جو بخار ہوگا وہ مسامات بند ہوں گے، وہ وہاں سے نہیں نکلے گا بخار۔ اخروی سزا بیان کی گئی ہے، وہ ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ غیبت یہ بھی حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، زنا بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر سرسد ہو جائے تو اس پر اللہ نے حد جاری کیا، ہر چیز کی ایک ایک لمٹ ہے، ایک اس کی سمجھ لیجیے سزا بیان کی گئی ہے، تو یہ جو غیبت ہے اس کی اخروی سزا بیان کی گئی ہے، دنیاوی سزا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر استاد جی۔ یہ اچھا بھی دیکھیے آگے، الطہور شطر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی پاکیزگی، شطر الایمان ایمان کا آدھا حصہ ہے، یا ایمان بھی کر سکتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، شطر کا معنی نصف، الطہور اس کا معنی پاکیزگی آتا ہے، طہارت، پاکیزگی دو قسم کی ہے، طہارت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت وہ نجاست حقیقی بھی ہے، حکم بھی ہے۔ ظاہری طہارت تو یہ ہے کہ انسان کے جسم پر گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، گوبر لگ گئی، پخانہ پیشاب لگ گیا تو جسم ناپاک ہو گیا، کپڑے کے اوپر گندگی لگ گئی تو کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کیا جائے تو یہ طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ ایک باطنی طہارت ہے، انسان کا جو ایمان ہے یہ ایمان بھی ایک لباس کی طرح ہے، یہ سمجھ لیجیے ایک ظاہری لباس ہے اور ایک باطنی لباس ہے۔ ظاہری لباس تو یہ ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے، باطنی لباس وہ ایمان ہے۔ ایمان والا باطنی جو لباس ہے اس کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے، اور جو ظاہری لباس ہے اس کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے، جیسے قرآن میں آپ پڑھیں گے تفسیر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، تو کپڑے بھی دو قسم کے ہیں، ظاہری کپڑے اور ایک باطنی کپڑے۔ باطنی ظاہری لباس تو یہ ہے جو انسان پہنا ہوا، باطنی لباس ایمان، انسان کا ایمان ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ان ظاہری لباس کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے اور باطنی لباس کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے۔ ظاہری لباس کو پاک کریں گے گندگیوں سے، پیشاب پخانے سے، باطنی لباس کو پاک کریں گے کفر سے، بدعات سے،
شرک سے، گناہوں سے، ان چیزوں سے پاک رکھا جائے گا ظاہر باطن لباس کو۔ تو بات یہ کر رہا تھا الطہور، پاکیزگی، شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ یہ آدھا ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی آپ کو دو وجہ بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک وجہ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان، طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک انسان کافر ہے، وہ جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ بھی کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، گویا کہ یہ انسان مکمل طور پہ طاہر بن گیا، پاک ہو گیا۔ اور جو ایمان والا ہے، اس سے بھی، یہ بھی انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، گناہ ہو گئے، کبیرہ گناہ ہو گئے، صغیرہ گناہ بھی ہو گئے۔ یہ انسان جب وضو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک انسان نے وضو کیا تو اب یہ پاک ہو گیا، وضو کرنے سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، کبیرہ گناہ معاف نہ ہوئے، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، کہ انسان کے آدھے گناہ معاف ہوئے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوئے۔ کبیرہ گناہ پھر توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، کبیرہ معاف نہیں ہوتا، آدھا انسان پاک ہو گیا، آدھا پاک نہیں ہوا تو وہ توبہ سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے، اس ایمان والے کو کہا جا رہا ہے طہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے۔ کیا انسان جب وضو کرتا ہے تو انسان کے ظاہری ہاتھ کے دھونے سے، ہاتھ کہیں غلط عورت پہ جا پڑی تو پانی چہرے اوپر ڈالنے سے آنکھ کے گناہ معاف ہو گئے، کان کے گناہ معاف ہو گئے مسح کرنے سے، اسی طرح کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے کان، زبان کے گناہ، ناک کے گناہ یہ معاف ہو گئے۔ تو بہرحال غرض یہ ہے کہ وضو کرنے سے انسان کا ظاہری جسم پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی تمہارا ظاہر پاک ہو گیا ہے، اب یعنی آدھے تم پاک ہو گئے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے باطن کو بھی پاک رکھو۔ آدھے تو پاک ہو گئے ہو، اب یہ چاہیے تمہیں کہ تم اپنے باطن کو بھی پاک رکھو، یعنی دل کو بھی پاک اور صاف رکھو حسد سے، یہ دل کی بیماری ہے، تکبر دل کی بیماری ہے، تکبر سے دل کو پاک رکھو، حسد سے دل کو پاک رکھو، کفر سے دل کو پاک رکھو، شرک سے دل کو پاک رکھو، بدعات سے دل کو پاک رکھو۔ جب تم بدعات سے، کفر سے، شرک سے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، ان سب چیزوں سے دل کو پاک رکھو گے تو وضو کرنے سے ظاہری جسم پاک ہو گیا، آدھا ایمان حاصل ہو گیا، اور دل کو پاک کرنے سے انسان مکمل ایمان والا ہو گیا۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟
جی بالکل آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ جی حضرت اگلی حدیث بھی، آج ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یہ حجت ہے تیرے لیے، او علیک یہ تیرے اوپر، قرآن حجت ہے تیرے لیے، او کا معنی یا علی کا معنی پر ہے کہ کاف کا معنی مخاطب کی طرف یہ اشارہ ہے، تیرے اوپر قرآن حجت ہے تیرے لیے، او یا تیرے اوپر، تیرے اوپر سے مراد یہ ہے تیرے خلاف، کہ قرآن حجت ہے تیرے لیے، او علیک یہ تیرے خلاف حجت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ حجت کا معنی دلیل، قرآن آپ حضرات کو پتہ ہے قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے جو نازل کیے گئے آیات ہیں ان کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، پھر یہ 7 قراتوں پر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر رکھا گیا، ایک قرات پہ۔ تو یہ وہ قرآن ہے۔ حجت دلیل کو کہتے ہیں، ایسی دلیل کہ دوسرے پر غالب آ جائے، مضبوط دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ ایک ہے کہ ایک انسان کوئی دلیل دے، وہ دلیل کمزور ہے، آگے پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک دلیل ایسے ہے کہ پہنچتی پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، کہ یہ فلاں راوی نے حدیث کو روایت کیا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں، چلتے چلتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ ایک حدیث یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا گیا، آپ حضرات کو بتایا کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے فلاں صحابی ہیں، یہ فلاں تابعی ہیں، پھر تابعی نے تابعی نے تابعی سے، پھر تابعی نے فلاں سے فلاں نے، پھر درمیان میں ایسا گیپ آ گیا کہ پتہ نہیں چلا کہ آگے کون راوی ہے، کوئی پتہ نہیں، راوی کا پتہ نہیں۔ اب یہ حدیث دلیل کے اعتبار سے کمزور ہے، دوسری پہلی والی حدیث دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیے، جیسے تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات، و یہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول کیا گیا یہ تشہد۔ تشہد اور بھی بہت سارے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے تشہد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تشہد منقول ہے، لیکن وہ اور تشہدات ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں یہ بھی منقول ہے صحابہ سے، راویوں سے۔ جو ہم نماز میں نہیں پڑھتے وہ دوسرا تشہد ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے لیکن اس میں الفاظ اور ہیں۔ دونوں تشہد، تینوں تشہد ٹھیک ہیں، لیکن ان میں مضبوط کون سا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد مضبوط ہے۔ وہ کیسے مضبوط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر تشہد سکھایا ہاتھ پکڑ کر، یہ تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے یہ تشہد اگلے صحابی کو سکھایا، بتایا، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور بتایا، پھر اس نے اگلے صحابی نے پھر اگلے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تشہد سکھائی، چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ اب یہ ہاتھوں ہاتھ جو تشہد پہنچا ہم تک، یہ تشہد مضبوط ہے۔ دوسرے جو تشہدات ہیں اس میں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر تشہد سے، وہ بھی حدیث صحیح ہے، لیکن مضبوط ان میں سے یہ تشہد ہے جو
حضرت عبداللہ بن مسعود والا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر تشہد سکھایا. تو اس دلیل کو کہتے ہیں حجت. ایسی دلیل جو دوسری دلیلوں پر غالب آ جائے اس کو حجت کہا جاتا ہے. تو قرآن حجت ہے تیرے لیے یا تیرے خلاف. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اگر وہ قرآن کے جو حقوق ہیں، قرآن کے حقوق کو ادا کیا، مسلمان نے قرآن کے حقوق ادا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اب یہ قرآن اس کے لیے سفارشی بن جائے گا. قبر میں بھی سفارشی بن جائے گا، قیامت کے دن بھی سفارشی بن جائے گا. یا اللہ، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس نے میرے حقوق ادا کیے، آج میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دو. تو آپ کے لیے حجت بن گیا. آپ متذبذب تھے، ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں میرے بارے میں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، جہنم کا یا جنت کا. قرآن آیا، اس نے آپ کی سفارش کی، تو قرآن غالب آ گیا آپ پر، اس نے آ کر سفارش کی جس کی وجہ سے آپ جنت میں گئے. تو یہ ہے القرآن حجت اللہ کا. قرآن حجت ہے تیرے لیے، یعنی اس کے اگر حقوق ادا کیے تو یہی قرآن ہوگا جو قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا. او علیک، یہ تیرے خلاف حجت ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو الٹر لے لیں کہ اگر انسان نے اس کے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہی قرآن ہوگا جو اس انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا. یہی قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اس کو جنت میں نہ بھیجو، دوزخ میں. اس لیے کہا گیا وہ علیہ کہ یہ تیرے خلاف حجت ہے. اس لیے بھی ہمیں چاہیے ہم قرآن کے حقوق ادا کریں. سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے قرآن کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھا جائے ہر روز. آپ میں سے اکثر حافظ ہوں گے، سارے حافظ ہوں گے، اس کا ایک ایک پارہ تو ضرور پڑھ لیا کریں. ایک نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھ لیا کریں، آدھا نہیں ہو سکتا تو ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ نہیں ہو سکتا تو ایک رکوع تو لازمی پڑھ لیا کریں. ایک حق یہ ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا، اور اس کی جو سفارش ہوگی وہ قبول کی جائے گی، اللہ ضرور قبول کریں گے. یہ قرآن جو بھی دعویٰ کرے گا اس کے دعوے کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا. اس لیے جس انسان نے اس قرآن کو آگے رکھا، یعنی مطلب یہ ہے قرآن کو پڑھتا رہا، اس کو سمجھتا رہا، سمجھ کر پھر عمل کرتا رہا، یہی قرآن ہوگا جو قیامت کے دن قرآن اس کو آگے کرے گا. دنیا میں انسان قرآن کو آگے کیا ہوا ہے، قیامت کے دن قرآن انسان کو آگے کرے گا. جس انسان نے اس قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، گویا کہ پس پشت ڈال دیا، تو قرآن بھی اس کو پس پشت ڈال دے گا، جہنم کے اندر گرا دے گا. اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. بھی سمجھ آئیے بھی کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی بالکل سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی. جی بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وقت بھی ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل حدیث کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی انشاءاللہ پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا وہ بھی پڑھتے رہیں. کب حدیثیں لکھی گئیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھی آپ کا علم الصرف کا سبق ہے. جی استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ استاد جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام استاد وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آ رہی ہے. اچھا تو سبق سنائے کل کیا کیا تھا؟ کل یہ فعل مضارع کی جو گردان ہے مضارع مثبت معروف اس کو پڑھا تھا. جی جی فعل مضارع مثبت مجہول پڑھیں گے آج. جی انشاءاللہ. اچھا جی تو کوئی ساتھی جو ہے کسی کو کوئی قسم کا سوال ہے جو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ ہاں جی جی اچھا پھر آگے پڑھیں. کوئی سوال نہیں ہے کسی بھائی کو؟ نہیں استاد جی. جی چلے آگے چلیں. مجہول بنانے کا قاعدہ شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو. اگر زبر نہ ہو باقی حالت بدستور رہنے دو. مضارع مجہول جی بن جائے گا. جیسے یضربو سے یضربو. جی نہیں پڑھا رہا ہوں. جی یسمعو سے یسمعو. یکرمو سے یکرمو. یجتنبو سے یجتنبو. جی یہ جو انہوں نے آپشن بتا دیے تھوڑا پھر سے سمجھا دو. کتنے آپشن انہوں نے بتا دیے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ جی علامت مضارع کو پیش دے دو اگر اگر پیش پیش نہ نہ ہو ہو. جی اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو. یہ اگر کب ہوگا؟ زبر دیکھیں بعض جگہوں میں نا کچھ افعال ایسے آئیں گے جو مزید فی کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا. جن افعال میں جو زائد حروف ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ ابواب ایسے ہیں جس میں مضارع کی علامت پر ضمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے اکرم یکرمو. ٹھیک ہے اور کچھ ابواب کیا ہے کچھ مزید فی میں آ جائے گا. بعثر یبعثر وہاں پر مضارع کی علامت مضموم ہے. اکرم یکرم میں ہے تو وہاں پر پہلے سے مضارع کی علامت پر ضمہ موجود ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر کیونکہ ہمیں تو ضمہ دینا ہے
تو جب ضمہ پہلے سے موجود ہے تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ علامت مضارع کو پیش دے دو اگر پیش نہ ہو. تو اگر پیش نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ابواب میں جو ہے مضارع کی علامت پر وہ کیا ہوتے ہیں زبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ پیش نہیں ہوتا. جن جگہوں میں ہے تو ادھر ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں نہیں ہے وہاں ضمہ دے دو. یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی استاد جی. دوسرا آپشن کیا بتا رہے, اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو. تو اکثر افعال جو ہے مزید فی میں جائیں گے, ثلاثی, مزید فی, رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. آگے آپ کو اقسام بتاؤں گا جو یہ کیا چیزیں ہیں. تو ان جگہوں میں جو ہے آخر کا ماقبل اکثر ابواب میں مفتوح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زبر ہوتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں اگر زبر نہ ہو تو زبر دو. بعض جگہوں میں زبر پہلے سے موجود ہوگا, وہاں پر زبر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ہے یہ جو ساتھ ساتھ بتا رہے کہ مضارع کی علامت کو پیش دو اگر پیش نہ ہو. تو یہ پیش نہ ہو کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, ویسے اضافی الفاظ مصنف نے نہیں لائے, اس کا کوئی وجہ ہے. اسی طرح آخر سے پہلے یعنی آخر کا ماقبل اس کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو, تو یہ بھی کسی وجہ سے جو عبارت کو لائے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا آپشن کیا بتا رہے, باقی حالت بدستور رہنے دو. جی, جتنے حروف پر جو ہے آگے جو ساکن ہے وہ ساکن رہنے دو, جس پر زبر ہے زبر رہنے دو, جو فتحہ ہے فتحہ دو, جو کسرہ ہے کسرے پہ, اور اپنی حالت پر چھوڑ دو. بس مضارع کی علامت کو ضمہ اور آخر کا ماقبل کسرہ, اور باقی سب جو ہے الفاظ کو کیا کریں گے, حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. تو آپ کو ماضی کے اندر بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. وہ جو 2-3 آپشن بتا دیے تھے, کیا کیا تھا کہ مضارع کی ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کس کو یاد ہے زبانی, تو تھوڑا سمجھا دو. ماضی کو اس میں استاد جی فعلا سے فعلا, تو وہ کیا کیا کرنا تھا, اس میں آخری لفظ سے جو پہلا لفظ ہے اس میں زیر دینی ہے, اور پہلے آخر کو لفظ اپنی حالت پر چھوڑنا تھا, آخر کے ماقبل کو کسرہ دینا تھا, اور باقی جتنے متحرک حروف تھے ان کو ضمہ دینا. یہ 3 آپشن ہیں. تو وہ 3 الگ یاد رکھے, یہاں پر الگ یاد رکھے. یہاں کیا تھا, مضارع کی علامت کو ضمہ, آخر کے ماقبل کو فتحہ, اور باقی کے اپنے حال پہ بدستور چھوڑنا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب بناؤ کیا ہوتا ہے آگے, کیا کہہ رہے ہیں, مضارع مجہول بن جائے گا, جیسے یضرب سے یضرب. اب یضرب کے اندر یہ بات فٹ کرے, کیا کہتے ہیں, کیسے کریں گے, اس میں یضرب کا پیش آخر کیا ہے, آخر با ہے. جی, اب یہ کیا کہتے ہیں قاعدے کے اندر, سب سے پہلے آپ یضربو میں یا پر کیا ہے, مضارع کی علامت یا ہے, تو اس کے جی اوپر فتحہ ہے, یہ کیا کہتے ہیں, مضارع کی علامت کو اس کو پیش دے دو. تو آپ ضمہ دے دو تو پھر کیا بن جائے گا, صرف پیش دے دو, یضربو بن جائے گا, یضربو بن جائے گا. پھر آگے وہ کہتے ہیں آخر کے ماقبل کو فتحہ دے دو اگر نہ ہو. تو یضربو کے آخر کا ماقبل کون سا ہے, را راہ ہے, اور اس پر فتحہ موجود ہے یا نہیں ہے, نہیں کسرہ, اس پہ کسرہ ہے. یہ کہتے ہیں جب نہ ہو تو آپ دے دینا, تو آپ دے دو ابھی فتح. جی دے دیے استاد جی. ہاں, تو اب کیا بن گیا, باقی حروف کا اپنی حالت پر چھوڑنا ہے, تو کیا بن گیا, یضرب. جی یضرب بن گیا. اسی طرح یسمعو سے یسمعو, اور یکرمو سے یکرمو. دیکھو اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض جگہوں میں مضارع کی علامت پر ضمہ ہوگا. تو اب دیکھو یکرمو, اکرم یکرمو, یہ مزید فی کا باب ہے. تو یکرم یکرمان یکرمون, یہ جو ہے مضارع معروف کا صیغہ ہے, لیکن اس کے مضارع کی علامت پر ضمہ ہے. اوپر انہوں نے بتا دیا تھا نا, مضارع کی علامت پر اگر ضمہ نہ ہو تو دے دو, پیش نہ ہو تو دے دو. تو یہاں تو پہلے سے موجود ہے, لہذا اپنی حالت پر اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ پیش دینا ہمیں مقصود ہے, وہ پہلے سے موجود ہے, چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یکرم سے یکرم, بس صرف آخر کا ماقبل جو راہ ہے اس کو فتح دے دیا, کیونکہ یکرم میر آخر سے پہلے راہ ہے نا, اور راہ کے اوپر فتحہ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا جب فتحہ موجود نہ ہو تو آپ فتحہ دے دو. تو یکرم میں راہ آخر سے پہلے ہے, اور اس کے اوپر کیا ہے,
युक्रिमो से युक्रामो, जबर हाँ, जेर तो की आखिर से पहले रा है और उस पर हम्म, कसरा है, और ये कहते थे अगर फतहा नहीं है तो फतहा दे दो, लिहाजा तुम भी क्या करो, जबर दे दो, फतहा दे दो, तो युकरमो बन जाएगा। इसी तरह यजतनिबु से युजतनबु, ठीक है, ये हो गया जी आपका मुजारी मजहूल। अच्छा आगे क्या साहब, कहते हैं? ये जो यस्माउ और युस्माउ है, जी इसमें पहली कंडीशन सिर्फ यानी कि पहली वाली बात को हमने फॉलो की है, जो आगे है वो माउ वो तो चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह यज़रिबु को हमने युज़राबु किया था, तो इसमें वो चेंज नहीं हुआ। किसमें? यस्माउ यस्माउ युस्माउ में हो गया है, लेकिन वो जो आगे जाकर हम लोग तो ज़ेर को उन्होंने डबल आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप जबर दे दो, अगर जबर ना हो तो ओके यस्माओ में पहले से जबर मौजूद है ना, समिआ जी यस्माओ, आइन जी से पहले से फतह मौजूद है, तो इसमें हम क्या तब्दीली करेंगे? जी ठीक है जी बिल्कुल। जी, चले और कोई सवाल? और आगे फायदा देखें, जो किताब के अंदर मुसन्निफ ने अल्फाज लिखे होते हैं ना, उसका कुछ मतलब होता है। ये जो कहता है जबर दे दो अगर ना हो, अगर ना हो तो आप दे दो, अगर हो तो क्या मतलब है? पहले से हासिल है तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। मुजारी की अलामत को पेश दो अगर ना हो, अगर हो तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक। जी, चले आगे। फायदा उस्ताद जी, जी चले। मुजारे मुस्बत पर ला लाने से मुजारे मनफी बन जाता है, जैसा कि ला यजरिबु वो नहीं मारता। जी, हमने ये कल पढ़ लिया था। इन्होंने सिर्फ मुजारे मुस्बत पर बता दिया। मुजारे मुस्बत यानी मुस्बत के अंदर मुस्बत मारूफ भी है, मुस्बत मजहूल भी है, तो दोनों मनफी मारूफ और मनफी मजहूल बन जाएंगे। ठीक है, जी बस ये तो आसान है। लफ्ज के अंदर सिर्फ ला आ जाएगा, और मानवी एतबार से जो है ये ला जो है लफ्ज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ मानवी एतबार से फर्क पड़ता है। सिर्फ माना बदल जाएगा, मनफी वाला होने से ना होना हो जाएगा, मारने से ना मारना, खाने से ना खाना, बस मनफी में माना चला जाएगा। लफ्ज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी कि उस लफ्ज में ये हो जाएगा ये होगा। ला जो है लफ्जों में कोई तब्दीली नहीं लाता। ठीक है जी जी, और कोई सवाल हो पिछले सबक के एतबार से या इस एतबार से? जी अच्छा जी, तो आगे सबक पढ़ ले या इसका मश्क का मौका दिया जाए? हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा उस्ताद। कोई एक साथी भी नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ ए, इसको मश्क का मौका दिया जाए या आगे पढ़े? मश्क पहली की मश्क की थी, पहली गिरदान जी पहली गिरदान की उस्ताद जी मश्क की है, ये वाली या फालू या फालू या फलानी या फलूना, तफलू जी तफलानी या फलना, तफलू तफलानी तफलू तफलानी तफलूना, तफलीना तफलानी तफलना, अफलू नफलू। जी फिर उसके बाद इसके मैंने पे भी किया है, ऊपर देख के। अच्छा, मजहूल की गर्दानी की है आपने? मजहूल की नहीं की। तो आप ये आज जो है मुजारे मुस्बत मजहूल, मुजारे मनफी मारूफ और मुजारे मनफी मजहूल, इसकी जो है जुबान पर चढ़ाने की भी मश्क करें, और फिर जो है इस तीनों गर्दानों मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ और मनफी मजहूल ये तर्जुमा के साथ भी कर ले। जितनी गर्दानें आपको जितना ज्यादा मौका मिल सके इतनी जी इसकी बुनियाद को मजबूत करें, ताकि ये जो हम एक फ़ाल गर्दान से पढ़ेंगे ना, और आप दूसरे मसादिर में अबवाब में दाखिल होंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, हमें भी परेशानी नहीं होगी पढ़ाने में भी, आपको पढ़ने में भी, और आपको मज़ा आएगा। अगर आप अभी से मशक नहीं करेंगे, बुनियाद को सॉलिड नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं करेंगे,
تو پھر آگے جو ہے اس کے اوپر تعمیر کمزور ہوگی، آپ پریشان ہو جائیں گے. ہم آگے سبق پڑھنے کو نہ دل کرے گا اور نہ جو ہے حاضری کرنے کو دل کرے گا، پڑھانے والے کو بھی پھر مزہ نہیں آئے گا، ساتھیوں کی کوئی ساتھی کہے گا آگے پڑھاؤ، کوئی کہتے نہیں مشق کرتے ہیں. تو آگے پڑھنے کو اس کا دل کرے گا جو مشق کرے. اس لیے دنیا میں جہاں کہاں بھی جاؤ تو علم و صرف پڑھنے والے طالب علم جو ہوتے ہیں، جب سوال کرو سمجھ میں آ گئی سمجھ ان کو آئے گی جن کا مشق ہو. اگر آپ ساری رات بھی پڑھتے رہیں، انفرادی مشق نہیں کیا تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے ہم جتنی بھی، میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، بغیر سمجھے آگے نہیں جائے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ایک دن نہ آیا، دوسرے دن نہ آیا، بے شک اس پہ ٹہرے رہے، لیکن کہ سمجھ کے جائے، کیونکہ یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، پوری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے، تو سمجھ کر آگے جانا ہے. 2 ٹکے پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی استاد جی. جی اب کیا ہوگا، میں کیا کرے، آگے چلے یا اس کا مشق کافی ہے؟ اس کی ساروں کی مشق کرنی چاہیے، ساروں کی. جی آپ اس کا مشق کر رہے ہیں، آپس میں تکرار کر لیں. میں اس وقت سفر میں بھی ہوں، لیکن میں نے کہا ناغہ نہ ہو جائے، چلو اب حضرات کا وہ ہو جائے. میں نوشہرہ سے آیا ہوں، حضروں میں کراچی سے علماء آئے ہیں، انہوں نے کوئی دعوت کی ہے، تو ہم دعوت میں آئے ہیں، رات دوسری جگہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے اہتمام کیا تاکہ آپ کا ناغہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے استاد جی. ابھی آپ کراچی میں؟ اضافی مائک بند کر دے اور آپس میں تکرار تھوڑا شروع کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی چلے، میں سن رہا ہوں، کوئی بات ہوئی تو آپ مجھے بتایا کریں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. السلام. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یہ نمبر کا میسج آپ کا آیا تھا، یہ نمبر میرے سے مانگ رہے ہیں یا؟ جی 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 میں صرف آپ ہی کو میسج کر رہا ہوں. اچھا وہ اس لیے میں نے 1-2 دن تو، کیونکہ میں نے شاید 22ویں 30ویں 23ویں دن کلاس جو ہے وہ لینا شروع کی ہے، مطلب مصروف تھا، تو اب ایک دم جب آپ بیچ میں آ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو علم الصراف ہے، یہ اردو سے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اردو پڑھی نہیں ہے، کتابوں میں بھی نہیں پڑھی ہے کافی سالوں سے، تو وہ اب یہ اردو کی اصل میں اس کے بیچ میں اردو کی گرامر ہے. تو میں نے جو ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے تو پھر 2-3 اور بکس نکالی ہیں کہ یہ علم الصراف اور علم النحو جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اور اصل چیز بھی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. جی جی تو وہ میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ کا ہوم ورک مکمل ہوتا ہے. میں نے کہا میں ذرا آپ سے تھوڑی سی پوچھ لوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے. جس طرح میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ میں نے اصلاحات آج مکمل کی، اچھا ہاں آج میں نے اصلاحات کچھ مکمل کی ہیں، اور
صبح انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ سے ایک بار پھر دہراؤں گا اور دہرانے کے بعد انشاءاللہ پھر ایک ایک سبق کر کے آگے کی طرف آؤں. تو شروع میں تو مجھے جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تفعلوا فعلوا تفعلن، تو میں اس کو اس معاملہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ اس کو کس کو حضرت سے پڑھ. تو پھر مجھے اس میں بھی مجھے ٹائم لگا کہ جس طرح آج مجھے پتا چلا ہے جس طرح میں وہ مضارع کو پڑھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو حال اور مستقبل کو بتا رہا ہے، اس طرح پھر ایک اصطلاح یہ بھی تھی جس میں وہ حال کو اور ماضی کو بتا رہا ہے. تو آج مجھے یہ تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ جو آپ اتنے دن سے جو آپ ترتیب سے پڑھتے ہیں وہ آپ کالم وائز پڑھتے ہیں، اوپر سے اس کی مین ہیڈنگ پڑھتے ہیں، جس طرح آج یہ مضارع مجزوم تھا. تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا میں مدد دوں کہ طریقہ تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ان دو سبجیکٹس کے اوپر کینلی فوکس کرنا پڑے گا بہت زیادہ. اور جی پھر یہ صرف اور نحو پہ جی صحیح فرما رہے ہیں، صرف اور نحو پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو وہ یہ اصل میں یہ جو گردان ہے نا، ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ گردان زبانی یاد کرنی ہے. جی صحیح ہے. تو نمبر 2 جب یہ گردان یاد کرنی ہے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سیگے کون کون سے، پہلے کون سے سیگے ہیں، اس سے آگے کون سے ہیں. جس طرح سب سے پہلے جو 3 سیگے ہوتے ہیں وہ واحد، اگر ہم دیکھیں واحد مذکر غائب، پھر دوسرا تثنیہ مذکر غائب، دوسرا پھر تیسرا جمع مذکر غائب. یہ پہلے جو 3 ہو گئے غائب کے ہو گئے اور مذکر کے ہو گئے. پہلے 3 مذکر کے ہیں اور غائب کے. ٹھیک ہے مذکر کے اور غائب کے ہو. جی مذکر غائب کے یعنی ان تینوں میں اگر دیکھا جائے، جی مذکر غائب، پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ کا مطلب 2، ٹھیک ہے جی. آگے پھر جمع مذکر غائب، جمع میں پھر زیادہ، 2 سے زیادہ آ جاتے ہیں. جس طرح ٹھیک ہے جس طرح ہم لوگ اس میں الفاظ یوز کرتے ہیں 1 2 اور 2 سے زیادہ، یہ 2 مرد، یہ 1 مرد، یہ 2 مرد، یہ 2، یہ ہم سب ہم کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، ایسی بات ہے. یہی بات ہے. جی ایک واحد ہو گیا، تو جب 2 کی بات آئے گی تو عربی میں 2 تثنیہ ہوتا ہے. 2 سے زیادہ پھر 2 سے زیادہ پھر جمع ہو جائے. جمع بالکل. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روز کا تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کو تھوڑا سا تنگ کروں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میری جتنی میرے سے ہو سکا میں خود اسی کلاس میں تھوڑا بولتا ہوں. میرا بولنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو استاد میری اصلاح فرما دیں. اور دوسرا جو خاص مقصد جو ہوتا ہے بولنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ کلاس میں سویا رہوں تو پھر وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو جب بولتا رہوں گا تو پھر انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. ابھی یہ جو ہماری کل کی جو کلاس تھی اس میں گھر میں پہنچا ہوں 9:35 اور اسی وقت جو ہے وہ میں نے یعنی کہ میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں. کچھ بڑی کلاسز ہوتی ہیں جو MS اور PhD کی ہوتی ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جاب کر کے آتے ہیں. تو وہ میں آتے ساری آیا، تو وہ آج آتے ساری میری باری آ گئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا قرآن کی تفسیر کے بارے میں، تو وہ میرا تھوڑا سا مس تھا. تو پھر میں نے یعنی کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ میری روٹین بن گئی ہے اور مجھے سمجھ میں آنا تھوڑا سا شروع ہوا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، تو مشکل ہمارے لیے ہے. ہم تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی دیر لگاتے ہیں، ہمیں چیز سمجھ دیر سے آتی ہے. خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، شاید اور دوست تیز ہوں سمجھ آ جاتی ہے. کوشش کرتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں اس کو، میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں اس چیز کے. یہی میرے خیال سے اس کا صحیح سولوشن ہے. اور انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لوں گا میں، تاکہ میری کی طرح یوٹیوب گرامر اور گرامر جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں تابعدار ہوں. یہ نمبر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، تو میں تھوڑا
یہ تھوڑا سا اس گردان کے حوالے سے آپ کو، یہ بھی میں نے فعل ماضی کی گردان نکال لی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے گردان کو زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب زبانی یاد کرنا ہے تو ہمیں پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ بعض جیسا فعال ہے تو اگلے لفظ میں الف ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. تو میں ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہوں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، اچھا فعلتی، فعلتما. اس میں ابھی جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں وہ اب آپ نے مذکر کے ساتھ مونس کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اس میں بھی وہی ہے سنگل، ڈبل اور مور دین ٹو، یعنی کہ واحد کے لیے، دو کے لیے، تسمیہ جس کو آپ بتا رہے ہیں، اور پھر جمع کے لیے. تو ایک دفعہ واحد کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ایک دفعہ جمع کے لیے تینوں چیزیں، مونس کے لیے دونوں چیزیں، ایک دفعہ مذکر کے لیے تینوں چیزیں ہیں، ایک دفعہ مونس کے لیے تینوں چیزیں. جی بالکل بالکل، اس میں ایسا ہی ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اب یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے کہ وہ لازمی بات ہے، وہ اس کے لیے جہاں کہیں بھی اگر مونس کی بات ہو رہی ہوگی وہاں اگر یہ آ جاتا ہے تو ہمیں مونس کا وہاں کا مطلب یہی لینا ہے جو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جہاں پہ اب یہاں پہ کہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. فعل تم اس میں یہ ہو رہا تھا وہ فعال شاید یہ جو واحد مونس غائب ہے جی جی یہ 2-3 دفعہ آ رہا ہے اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. واحد مونس غائب تو فعالت ہے نا. جی فعالت. تو جب کہ واحد مذکر غائب فعالتا ہے. ہاں یہ تا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ صرف فعلتما ہے. تثنیہ مذکر حاضر میں فعلتما ہے، اور ادھر نیچے آپ آ جائیں تثنیہ مونس حاضر میں فعلتما ہے. باقی اس میں اور کوئی نہیں ہے، ریپیٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو ریپیٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر کہیں تثنیہ کی بات ہو رہی ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے نا، تو جہاں جملے آئیں گے جملوں میں جب یہ استعمال ہوں گے تو وہاں استاد جی ہمیں بتائیں گے کہ فعلتما آپ نے گردان میں پڑھا ہے کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی ہے اور یہ فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی ہے. پھر ہمیں یہاں پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے یاد کیا تھا کہ یہ تو فعلتما تثنیہ کے لیے بھی ہے اور یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. جی یہ ابھی سے اگر ہم نے اپنے ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے جا کے یہ جب گردان یہ چیزیں استعمال میں آئیں گی تو پھر ہمیں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. تو پھر ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر آگے مزید ہمیں اور چیزیں جو پیچھے جو ہمیں پڑھی ہیں وہ مزید ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو آپ نے مجھے بتایا مجھے سے بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو اوپر کالمز لکھے ہوئے ہیں نا اس میں ماضی معروف لکھا ہوا ہے، ماضی مجہول لکھا ہوا ہے، یہ ان اصطلاحات میں نے آج پڑھ لی ہیں. ماضی معروف، ماضی مجہول، معروف، جس طرح میں بھی وہ ماں کی اور لا کی بات کر رہا تھا تو وہ میرے خیال سے ہر ایک لائن میں ماں اور لا موجود ہے آگے بھی جا کے جو بھی آپ مجھے دکھا رہے تھے. جی تو یہ مجھے بڑا ہیلپ کرے گا اس کو سمجھنے میں کہ کہاں پر روکا گیا ہے اور کہاں پر وہ حاضر ہے، کہاں پر وہ حاضر نہیں ہے، کہاں پر وہ موجود ہے، کہاں پر وہ موجود نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں ان کو دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ہیلپ لوں گا میں انشاءاللہ. جی صحیح ہے انشاءاللہ. آپ چھٹی کے کون سے دن میں ہوتی ہے چھٹی؟ صرف ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ہفتے والے دن بھی چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو بھی چھٹی ہوتی ہے. چلیں پھر انشاءاللہ ہفتے اتوار انشاءاللہ پھر آپس میں تکرار کر سکتے ہیں. ضرور کریں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ابھی میرے خیال سے ختم ہو گیا، ہماری میٹنگ ختم ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم